یہ معزز ایوان مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی اور اسرائیل و امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی و اسرائیلی جارحیت سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سمیت 100 سے زائد اعلیٰ قیادت کی شہادت ہوئی اور اسکول پر بمباری کے باعث 169 معصوم بچوں کی شہادت بھی ہوئی، جو کہ ایران کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اسرائیل جنگی جنون سے ایران اور خطے کے ساتھ ساتھ فلسطین، غزہ اور لبنان کے خلاف بھی جارحیت اور ظالمانہ کارروائیاں جاری ہے، جو سراسر ناجائز، غیر انسانی اور دنیا کے امن کے خلاف ہے۔ یہ ایوان اس امر کو اجاگر کرتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے، بلکہ خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی شدید خطرہ ہے، جن کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کی جانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ معزز ایوان مظلوم عوام، ایران، فلسطین، لبنان کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق، حق خود ارادیت اور آزادی کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی ان ظالمانہ و جارحانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس جارحیت اور ظلم کا ایجنڈا گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، لہٰذا یہ ایوان وفاقی حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی سطح پر مؤثر سفارتی کوششیں تیز کی جائیں تاکہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی فورمز پر اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھایا جائے، متاثرہ ممالک کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر امدادی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے، امت مسلمہ کے اتحاد اور مشترکہ موقف کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور اس بابت اسلامی ملکوں کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز پر بھی فعال کردار ادا کرنے کے لیے زور دیا جائے اور اسلامی ممالک کو متحد کرے، جیسا کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان میں کانفرنسز منعقد کر کے کیا تھا۔ وفاقی حکومت فوری طور پر غزہ پیس بورڈ سے پاکستان کو الگ کرے اور اس کی رکنیت کو ختم کرے اور مسلم دنیا کے حقوق کا تحفظ کرے، بالخصوص مقدس ارض قبلہ اول کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہ ایوان عالمی برادری سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے، لہذا یہ قرارداد منظور کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ The motion before the House is that the resolution moved by the Honorable Minister may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. No کوئی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں سر، اگر یہی آپ مسودہ ہمیں پہلے دے دیا کریں تو ہم پڑھ کے ہم دیکھیں اس کی اسپرٹ تو ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اس سے نو آ گیا آپ کا نا، اس سے پہلے آج ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون انسٹرکشن سے آئے؟ Ayes have it. The resolution is passed by majority. دیکھیں ہم اس کی روح کے ساتھ ہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ تو صحیح ہونا چاہیے نا، یہ ہمیں پہلے سے دیا جائے تو ہم پھر اس کو بات کر سکتے۔ چلے آپ دوبارہ اس کو لے آئیں، اس کی الفاظ کو ٹھیک کر کے آپ اگلے اجلاس میں لے آئیں، اسی اجلاس میں آپ الفاظ کو ٹھیک کر کے لے آتے ہیں ہمارے پاس تو میں پھر ایڈمٹ کر دوں گا۔ تھوڑا کر دیتے نا اسپیکر صاحب۔ Honorable Dr. Mohammad Amjad Sahib, MPA, to please move his resolution. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، میرے قرارداد کا جو متن ہے، مقصد ہے، وہ فارم 47 کے ذریعے جعلی حکومت، وفاقی جعلی حکومت نے جو عوام پہ مہنگائی کی شکل میں جو ایٹم بم گرائے اس کی متعلق ہے، اور میری خواہش ہے کہ
اپوزیشن جتنی بھی بیٹی قرارداد پہ آ جائیں ڈاکٹر صاحب، قرارداد پہ جو ہے نا جناب اسپیکر صاحب قرارداد لے لیتے پھر اس کے بعد میں کریں گے نا۔ میں آتا ہوں قرارداد پہ، لیکن جناب اسپیکر صاحب میں نے پہلے بھی اسمبلی میں آپ سے عاجزی کے ساتھ کہا تھا کہ یہ کوئی قائد اعظم یا علامہ اقبال نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ہر چیز میں یہ ہماری مخالفت کرتے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس قرارداد میں بھی یہ مخالفت کرے تاکہ یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو کہ یہ مہنگائی کے خلاف نہیں ہے، اور جن وفاقی حکومت نے مہنگائی لے کے آئی ہے یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب اب میں اپنی قرارداد پیش کرتا ہوں۔ اس قرارداد کی روح سے یہ ایوان وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی ہوشربا مہنگائی بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ پر فی الفور قابو پائے۔ رپورٹ کے مطابق 9 اپریل 2022 سے قبل جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت تقریباً $117 فی بیرل تھی، اس وقت ملک میں پیٹرول کی قیمت $150 اور ڈیزل کی قیمت $144 فی لیٹر تھی، جو کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے بہترین حکمت عملی سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں بڑھنے دیا۔ اس کی برعکس موجودہ حکومت میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت تقریباً $90 فی بیرل ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 366 اور 353 بالترتیب ہے، جس کی بنیادی وجہ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد بھاری ٹیکسز اور لیوی ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ اضافہ عالمی منڈی میں اضافے کی وجہ سے کیا، مگر اب جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت انتہائی کم سطح پر آ چکی ہے تو اس کے باوجود پاکستان میں قیمتوں کو عوام کی استطاعت کے مطابق کم نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں کی اضافے نے براہ راست کسانوں، دیہڑی دار طبقے اور عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے نے ان کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا ہے۔ لہذا خیبر پختونخوا کا یہ ایوان وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کی تناسب سے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے اور قیمتوں کو 9 اپریل 2022 سے پہلے کی ریلیف ماڈل کے مطابق وضع کیا جائے تاکہ عوام کا پہیہ چل سکے اور غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ شکریہ۔ The motion before the House is جی کنڈی صاحب۔ میرے ڈاکٹر امجد صاحب بھائی ہیں، بڑے اگریسو ہوتے ہیں، ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کے غصے کی جو ہے نا مطلب اس کے آگے سر ہمیں تسلیم کرتے ہیں، ان کا بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میری گزارش یہ ہے سر، میں ایک پوائنٹ لانا چاہتا ہوں ایوان کے سامنے، کیونکہ ہمارے قائد ایوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں سر۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ذکر اگر اس ریزولوشن میں آ جائے نا سر، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ 1500 ارب کا ڈاکہ پڑ رہا ہے، 1500 ارب کا ڈاکہ۔ میری یاد سے سر دیکھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں چیزیں ہمارے سامنے لائیں۔ بائی گاڈ ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے ہوئے جو یہاں پہ ہم ٹھپے ماریں گے یا ہم کوئی ایسا کوئی بلو دی بیلٹ بات کریں، نہیں، ہم اپنا ریزن لاجک استعمال کریں گے، جو چیز ٹھیک ہوگی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں سی ایم صاحب آپ یہ بات سن لیں، یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے۔ 1500 ارب کا ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور میں نے اس دن NFC کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، مزمل بھائی بیٹھے ہوئے یہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ NFC میں نے ایک لفظ یوز کیا، یہاں اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہوتی تھی، ابھی یہاں پہ فسکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، فسکل انجینئرنگ، اور جس کا سب سے بڑا لاس خیبر پختونخوا کو ہے، لیکن ہماری صوبائی حکومت ستو پی کے سوئی ہوئی ہے۔ 1500 ارب اس سال انہوں نے رکھا اور اس سے زیادہ وصول کریں گے۔ سیلز ٹیکس کو یہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیویزیبل پول کا حصہ ہے، وہ صوبوں کو جاتا ہے، خیبر پختونخوا کو ملے گا، وہ نہیں ہوتا۔ اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو لائے، مزمل بھائی آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھتے، خدارا یہ وفاق کو پیغام یونانیمس جانا چاہیے۔ ہم اس اسپرٹ سے بھی ایگری ہیں، اگر آپ کہتے ہیں اس پہ یس کرنے ہم ریڈی، تاکہ میرے ڈاکٹر امجد صاحب ناراض نہ ہو اور غصے میں بھی نہ ہو۔ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ یونانیمسلی پیش کریں، پرسن اسپیسیفائی نہ ہو، اور ہمیں پتہ ہے ہم جو آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسی لیے آئے ہوئے ہیں جو بھئی تاکہ ہم جو لاجیکل چیز ہے اس کو سپورٹ کریں۔ مزمل اسلم صاحب، اور اگر میری یہ بات غلط ہے تو مزمل بھائی کہہ دیں جو بھئی یار آپ اس پہ کمنٹ کر دیں، اگر امینڈ کرتے ہیں تو ہم امینڈڈ اس کو لے لیں گے۔ دیکھیں جی، ہم نے یہ جو شکریہ سب سے پہلے، ہم اس بار بار اس چیز کو ہم نے بھی اٹھایا ہے۔ 1500 ارب جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، اس کی فردر تفصیل یہ ہے کہ 80 روپے فی لیٹر اس وقت جو ہے حکومت
पेट्रोल की कीमत में हमसे ले रही है और 1 मार्च से पहले 80 रुपए ही लीटर जो है तकरीबन 75 रुपए लीटर डीजल पे ले रही थी। और फिर जब कीमतें बढ़ाई मार्च के महीने में तो इसी पेट्रोलियम लेवी को वफाकी हुकूमत 160 रुपए फी लीटर पे ले गई थी। तो बिल्कुल जो पेट्रोलियम लेवी है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू और डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा का 14.62% शेयर है वो ना सिर्फ हमें बाकी सूबों की भी हक तलाफी हो रही है। तो इसको बिल्कुल जो है वफाक को जो है या तो इसको डिविजिबल पूल का हिस्सा बना दे या इसको सेल्स टैक्स से तब्दील करे ताकि सूबों को इसका हक मिले। ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ डॉक्टर अमजद साहब इसको ज़रा वो कर दें, तो इसको हम अमेंडेड रेजोल्यूशन के तौर पर ले लेंगे। जनाब स्पीकर साहब, आप करारदाद को पढ़े, इसमें लीवी का जिक्र है